ای لرننگ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا رائٹ وے ایگزٹ کی طرف دھیان جاتا ہے. جعلی ڈگریاں بانٹی گئی. One bad incident doesn't lead other disasters. ہمارے یہاں پہ جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اچھے کوالٹی ٹیچرز نہیں ہیں. یہ سولوشنز بنے اس طرح کہ اچھے لوگوں کی ریچ اسٹوڈنٹس کے لیے زیادہ سے زیادہ ہو. کاسٹ کے حوالے سے کتنا کاسٹ افیکٹو ہے یہ؟ اکنامیکل حالات کو ہمارے دیکھتے ہوئے جو انہوں نے پیکج ڈیزائن کیا ہے دیٹ از ویری کمپیریٹیو. اخوت کر رہے ہیں, بڑا زبردست ای لرننگ پروگرام انہوں نے لانچ کیا ہوا ہے. ان کے ٹیچر یہاں پہ بیٹھے ہوئے, تربت میں اسکول جو ہے اس کو وہ یہاں پہ بیٹھ کے سلیم رانجھا صاحب نے زبردست ایک میکانزم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. دیکھیں اٹس اے سروس ٹو دی کمیونٹی. جتنے بھی ادارے ہیں جو ان پروجیکٹس کو دیکھ رہے ہیں ایجوکیشن کو, ان کو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. ای لرننگ از اے بز ورڈ ان دس ماڈرن ایرا. آپ دیکھیں تو دنیا کا بے شمار یونیورسٹی جو ہے ان کے ای پروگرامس ہیں, اور جو فگرز ہیں وہ بڑے اسٹانشنگ ہیں کہ پوری دنیا میں جو ای لرننگ کا ایک شیئر ہے اس کو ڈٹرمن یہ کیا گیا ہے کہ دیٹ از about $15 billion, such a huge number. اور اگر ہم آئی بی ایم کو دیکھیں تو آئی بی ایم نے پچھلے ایک سال میں اپنی ای لرننگ اور ای ٹریننگ کے ذریعے $2 billion جو ہیں وہ بچائے. اگر نارتھ امریکہ میں دیکھا جائے تو نارتھ امریکہ میں 53% جو گلوبل ای لرننگ ہے اس کا شیئر نارتھ امریکہ کا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ دس از اے ویری کنوینئنٹ اینڈ ایزی وے آف لرننگ, جس میں 93% آپ کی جو ہیسل ہے وہ کم ہو جاتی ہے. آپ گھر سے جائیں گے, یونیورسٹی جائیں گے, ٹائم کنزیوم ہوگا, آپ کو اپنی کنوینس ارینج کرنا پڑے گی. آل دیز ایکسپینڈیچر یو سیو آن دا ای لرننگ. ای لرننگ جس طرح میں نے یہ کہا کہ بز ورڈ ہے, پاکستان میں ایک اس نیو ایرا کا ایک نئی بگننگ ہے. ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب و مہاتیر محمد جب ریسنٹلی ملیشیا میں ان کی ملاقات ہوئی اور پھر مہاتیر جب پاکستان بھی آئے تو اس وقت فوکس یہ تھا کہ کامن ایریاز کو ڈیولپ کیا جائے, ایوالو کیا جائے, جو دونوں ممالک کے لوگ ہیں ان سے بینیفٹ حاصل کر سکیں. Education is one of those areas. Asia E-University, which is the premier university in Malaysia, they started their campus. Campus سے مراد یہ ہے کہ facilitation center in Pakistan, اور اس facilitation center کے CEO ہاشم سلطان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ہاشم, بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. مائی پلیئر. مجھے ہاشم یہ بتائیں کہ پاکستان میں جب ہم ای لرننگ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا رائٹ وے ایگزٹ کی طرف دھیان جاتا ہے. جعلی ڈگریاں بانٹی گئیں, اور پاکستان از بٹ نوٹوریس فار دیٹ ایکچولی, بٹ ہیونگ سم تھنگ بیڈ آن آر کریڈٹ ایکچولی, اور ڈس کریڈٹ فار دیٹ میٹر, ڈزنٹ مین کہ یہ دنیا کا بہترین سسٹم جو ہے اس کو روکا جائے. اور بڑا زبردست آپ کا انیشیٹو ہے. کتنا مشکل ہوا آپ کو پاکستان کی سوسائٹی میں ای لرننگ کو اس لیول پہ انٹروڈیوس کرتے ہوئے جہاں پہ ایک بری چیز پہلے پاکستان میں ہو چکی تھی؟ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ when we talk about ای لرننگ تو انفارچونیٹلی ایک بیڈ پریسیڈنس موجود ہے جس کے اسٹوڈنٹس میں اور پروفیشنل کے ذہنوں میں کافی ابہام آ جاتے ہیں. لیکن ون بیڈ انسیڈنٹ ڈزنٹ لیڈ ادر ڈیزاسٹرز. ہمارے پاس جو جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس چیز کی ضرورت کو محسوس کیا کہ پاکستان کی ماشاءاللہ جو ایجوکیشن انڈسٹری ہے اس میں بہت سے ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور بہت سے بہت اچھا کام نہیں بھی کر رہے ہیں. بیوروکریسی بہت زیادہ ہے, مطلب جس کی وجہ سے ای لرننگ کی زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, بیکاز دیکھیں ٹیچنگ کے اندر جو مین پرائم چیز ہے وہ ہے ڈیلیوری آف کوالٹی ایجوکیشن. ٹھیک ہے. تو ہر ملک کے اپنے پازیٹیوز ہیں, اس کے سرٹن لمیٹیشنز ہیں, فیکلٹی کے ایکسپوجرز ہیں, ان کی ٹریننگ. میں خاص طور پہ یہ اس لیے کہ جو فیکلٹی کا ایکسپوجر کی آپ نے بات کی, اور ای لرننگ کی اہمیت اس لیے بھی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اچھے کوالٹی ٹیچرز نہیں ہیں. میں ایگزامپل آپ کو یہ دینا چاہوں گا فار دا سیک آف دا ڈسکشن کہ دیر واز اے ٹائم کہ ہمارے یہاں پہ 5 میڈیکل کالجز ہوا کرتے تھے پنجاب میں, اور 5 میڈیکل کالج کے جو گریجویٹس تھے, الومنائی تھے, دے ور دا موسٹ ساٹ آفٹر اسٹوڈنٹس ورلڈ اوور. امریکہ میں آپ دیکھیں, انگلینڈ میں دیکھیں, جب سے ہمارے نمبر آف کالجز میڈیکل کالجز یہاں پہ وہ بڑے ہیں, اسٹوڈنٹس کی تعداد بڑی ہے, لیکن ہمارے پاس کوالٹی ٹیچرز نہیں رہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج شاید ہی پاکستان کی کسی میڈیکل کالج کو ایکسیپٹ 1 or 2 پوری دنیا میں ریکگنائز کیا. تو ای لرننگ اس کا سلوشن ہے کہ ایک ڈاکٹر جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ گجرات کے میڈیکل کالج میں یہاں پہ بیٹھ کے بھی پڑھا سکتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ کمیوٹ کرے یا باقی سارا. سو آئی بلیو کہ وہ ٹیچر ٹریننگ اور کوالٹی آف ٹیچر کا سلوشن جو ہے وہ ای لرننگ میں موجود ہے. آپ نے ایگزیکٹلی صحیح اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ اس وقت ضرورت کیا تھی.
نیچرلی دیکھیں جو کوالٹی ریسورسز کی اویلیبلٹی شاید بڑے شہروں میں ہو, وین وی ٹاک اباؤٹ دا ریموٹ ایریاز وہاں پہ پاسبل نہیں ہوتا. تو یہ سولوشنز بنے اس طرح کہ اچھے لوگوں کی ریچ اسٹوڈنٹس کے لیے زیادہ سے زیادہ ہو. وین وی ٹاک اباؤٹ دا ای لرننگ اور ایجوکیشن پلیٹفارمس, کہ اف یو ہیو اے گڈ ٹیچرز ان لاہور, میں صرف پاکستان کے حوالے سے بات کروں, اینڈ وی ہیو اے اسٹوڈنٹ جو ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہے, وہ کسی ریموٹ ایریا کے اندر ہے, لیکن ای لرننگ اس کو وہ پلیٹ فارم دے گی, وہ اپرچونیٹی دے گی جو کہ بچہ بیٹھا ہوا کسی بھی ریموٹ ایریا میں بیٹھ کے اس کے لیے جو چانسز ہیں, جو پاسبلٹیز ہیں ویسی ہوگی. سو وین وی ٹاک اباؤٹ آر یونیورسٹی, ملیشیا سے یونیورسٹی اٹ بلانگس ٹو ملیشیا جی, ٹھیک ہے, یہ اٹس انکارپوریٹڈ ان ملیشیا. ایگزیکٹلی جو ورچوئل یونیورسٹیز ہوتی ہیں تو وہ پوری دنیا میں ہی ہوتی ہے, بٹ بیسکلی اٹس انکارپوریٹڈ ان ملیشیا. ایگزیکٹلی ہمارا ہائر ایجوکیشن کمیشن اس کو ریکگنائز کرتا ہے جی 100%. دیٹس ویری امپورٹنٹ آلسو. ٹھیک ہے, بالکل صحیح فرمایا. اس کو نا سر میں تھوڑی سی اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو اس کی ہسٹری بتاؤں. ایشین کوآپریشن ڈائلاگ, ٹھیک ہے, باڈی لائک سارک اینڈ مینی ادر باڈیز, تو ان کی ایک ڈیسیژن کے اوپر اس ایجوکیشن کی رسپانسبلٹی مہاتیر نے اور ان کی گورنمنٹ نے تب لی, اور اس کو ایشیا یونیورسٹی کو فارم کیا گیا. اٹ ایگزسٹ ناؤ, اس کے 34 ممبرز ہیں اس کوآپریشن کے, رائٹ, 34 کنٹریز, رائٹ. اور جو تمام ملکوں کے جو فارن آفیسز ہیں, دے ٹیک کیئر آف دا پروجیکٹس اور ان ڈیسیژنس کو جو اس میں فیصلہ ہوتا ہے. پاکستان از ون آف دوز. ایگزیکٹلی, پاکستان از ون آف دوز. تو اس ایجوکیشن کے پروجیکٹ کو ملیشیا نے خود ٹیک اپ کیا, اور انہوں نے اس یونیورسٹی کو وہاں پہ فزیکلی اٹ ایگزسٹ دیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پروسیس یہ تھا کہ ہم پورے ایشین کنٹریز کے اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ انرول کریں گے اور کریں گے, بٹ ہوا یہ کہ وہ یونیورسٹی, وہ کیمپس کی ایک سرٹن لمیٹیشن ہے, جو آپ کہہ بھی رہے تھے کہ خاص نمبر تک اسٹوڈنٹ آپ ہوسٹ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. اس کی جب ریچ کو ایکسٹینڈ کرنا تھا, جو اس کا ایکچوئل آبجیکٹیو تھا, دے ہیڈ ڈیسائیڈ کہ ہم اس کا جو آن لائن ایجوکیشن یا ای لرننگ ونگ ہے اس کو اسٹیبلش کریں. ماشاء اللہ ناؤ دے آر لیڈنگ in world over in the industry. They have a very established Android apps. They have a very established website and the education system جو کہ inbuilt ہے اس portal کے اندر, and they got many awards in it. Many international bodies have recognized their efforts اور کہا کہ جو یہ سسٹم ہے جو بچوں کے لیے, اس کی ریچ, اس کا یوز, اس کی کریڈیبلٹی, اس میں میٹیریل, اس کی ایکسیس, ان کی کریڈیبلٹی, اس کی ویلیڈیٹی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے اکارڈنگلی ہے. تو پرپز یہ ہوا کہ اب ان کو ان ملکوں میں اس کی ریچ کو بہتر کیا جائے. تو ماشاءاللہ سے اب ہم نے اس کو فارملی ہم نے اس کا فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا, جو لاہور میں. اچھا, میں ہاشم یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم ای لرننگ کی بات کرتے ہیں تو میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ اٹ از 93% مور کاسٹ افیکٹو آلسو. مقصد یہ ہے کہ ایک ٹیچر اگر کسی ایک کلاس روم میں 50 اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں تو ای لرننگ سے وہ شاید 50,000 اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھا سکتا ہے, یو نو. سو آپ کی کاسٹ جو ہے وہ منیمائز ہوگی. بچوں کو ہوسٹ کرنے کے لیے آپ کو کیمپس کی ضرورت نہیں, وہ گھر بیٹھ کے اپنے کمپیوٹر سے یا اپنے موبائل سے. جب اس کی کاسٹ کے حوالے سے اب میں پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ایک اچھی کریڈیبل یونیورسٹی اور پوری دنیا کی یونیورسٹیز کے کورسز اویلیبل ہے, اسی طرح آپ کا بھی اویلیبل ہے, کاسٹ کے حوالے سے کتنا کاسٹ افیکٹو ہے یہ؟ اٹ از ویری سگنیفیکنٹ ایز فار اینڈ ویری economical as far as the pricing is concerned. ٹھیک ہے. اور for پاکستان ملیشین گورنمنٹ نے ان کی بہت ان کے اکنامیکل حالات کو ہمارے دیکھتے ہوئے جو انہوں نے پیکیج ڈیزائن کیا ہے, دیٹ از ویری کمپیریٹیو ایون ان یونیورسٹیز, ویری گڈ یونیورسٹیز ان پاکستان. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ انرول ہوتے ہیں, نمبر 1 دے ول گیٹ انٹرنیشنل ڈگری وچ از hugely recognized world widely, number 1. Number 2, جو کاسٹ وہ انکر کریں گے that is very competitive and very comparatively less as compared to other universities in Pakistan. تو بچوں کے لیے جو اس کی ریچ ہے وہ بہت آسان ہوگی. اس کی پرائسنگ ایسی ہے جو ہم نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر جیسا ڈالر پرائس بھی انیشیٹ ہو رہی ہے, سرٹن اکنامیکل پرابلمس ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ نائس آف دیم کہ انہوں نے ہماری اس ریکویسٹ کو ایگری کیا اور بہت اچھی پرائسنگ کی, کسٹمائز پرائسنگ کی پاکستان کے لیے. ویری گڈ. میں ایک چیز فردر جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو بے شمار ای یونیورسٹیز ہیں وہ یہ بھی اپرچونیٹیز دیتی ہیں کہ اگر بچے کسی اسٹیج پہ جا کے جو پیرنٹ یونیورسٹی ہے اس کے کیمپس پہ پڑھنا چاہیں تو آئی بلیو کہ اس طرح کی فیسلٹی بھی کوئی اویلیبل ہوگی. 100% ایسے ہے. اف یو گیٹ انرولڈ ان پاکستان ان دا ای لرننگ پروگرام اینڈ اف یو تھنک سو کہ مجھے کسی بھی اسٹیج پہ اس پروگرام میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو دس یونیورسٹی گیو یو دا فل اپرچونیٹی کہ آپ آئیں اور آپ اس یونیورسٹی میں اس پروگرام کو ایگزیکٹلی وہیں پہ جوائن کریں. اچھا, ریلیکٹنس کیا ہے یہاں پہ اسٹوڈنٹس کی ای لرننگ کے حوالے سے, بیکاز ہم اس کو بھی ایڈریس کر سکیں اور آپ سے اس کا میں آپ سے ہی اس کا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ واٹ آر دا ہنڈرنسز اگر ایک بچہ ہے یا پیرنٹ ہے اس کو جب ای لرننگ میں ڈالنا چاہتے ہوں,
یا ڈسٹنٹ لرننگ جو ہے، تو اس کے ذہن میں کیا خیالات ہیں لوگوں کے یہاں پہ اپریہینشنس کیا ہیں؟ آنیسٹلی اپریہینشنس تو کچھ ہیں، لیکن دیکھیے ڈفرینٹ سوسائٹی کے اندر کلاسز ایگزسٹ کرتی ہیں. کچھ لوگوں نے تو اس آئیڈیا کو بہت بائی کیا، اور ابھی ماشاء اللہ وی آر گیٹنگ اے ویری گڈ رسپانس ان آر پی ایچ ڈی پروگرامز. اور پی ایچ ڈی پروگرام میں کون ہوتے ہیں؟ پروفیسرس. اچھا دیٹس گڈ ایکچولی. آئی مین لائک جو سب سے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ پی ایچ ڈی پروگرام کے ہیں، تو دے آر ایکسیپٹنگ دس ویری ویل ایکچولی، بٹ دے آر ریسیپٹیو ٹو دس پروگرام. ایگزیکٹلی. تو ٹیچر کمیونٹی اٹ سیلف ہے ماشاء اللہ، وی ہیو انرولڈ مور دین 10 پی ایچ ڈی اسکالرز فار دیز پروگرامس. تو میں نے آپ سے کہا کہ ایک کمیونٹی انڈرسٹینڈ کرتی ہے. تو اچھا نمبر ٹو یس آپ کہتے ہیں سرٹن اپریہینشنز ہیں، لیکن وین اسٹوڈنٹس کم اینڈ وزٹ آر آفس فیسیلیٹیشن سینٹر، ہمارے اسٹوڈنٹ کے سرٹن کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں اور ہم ان کو انڈرسٹینڈ. دیکھیں آج کل کیا ہے، آپ کا بہت ایکسپوجر ہے ماشاء اللہ. آج کل تو ابراڈ میں یا ویسٹ میں ورک فرام ہوم کا کانسیپٹ آ گیا. اٹ مینس کہ آرگنائزیشن کہتی ہیں کہ بھائی وی نیڈ دس ورک، یہ اس کا کوالٹی ہونی چاہیے، دیز آر دا ٹارگیٹس، یو اسٹے ایٹ ہوم اینڈ یو انجوائے یور ہوم، اور آپ نے وہ ٹارگیٹ اسی طرح کیا، اچیو کیا. اسی طرح ڈیجیٹائزیشن، میں اس کو نا ایک اور ورڈ اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو اٹ از اے ڈیجیٹائزیشن آف ایجوکیشن. ویری ٹرو. آئی واز گوئنگ تھرو آرٹیکل جس میں انہوں نے کہا کہ جس طرح دنیا میں ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے، اور 5G ہے، اور الٹیمیٹلی ان تمام چیزوں کو ہم نے ہر فیلڈ میں یوز کرنا ہے. 5G کا مقصد یہ نہیں کہ بچے بیٹھ کے صرف اور صرف ویڈیوز اور موویز ڈاؤن لوڈ کریں گے. اٹ مینس ہر وہ فیسلٹی جو کہ اس 5G پہ اور اس پیس آف سپیڈ سے جو آ رہی ہے، اس کا ہم نے بینیفٹ لینا ہے. ویری ٹرو ویری ٹرو. ریئل ٹائم انوائرمنٹس ہیں، آپ کے پاس بہت سی ایکسیس ہے. ہمارے پاس انیشلی جس طرح میں پی ایچ ڈی پروگرامس کی بات کر رہا تھا، ہمارے پاس پی ایچ ڈی پروگرامس کے جو اسکالرز ہیں وہ دے وڈ بی ملیشینس انیشلی ان شاء اللہ تعالیٰ. اور جب ہم اپنے یہاں سے رومنائز پروڈیوس ہو جائیں گے، دے وڈ بی سپروائزرز. تاکہ جب ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل ڈگری، تو کریکولم ایسا ہے جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے. نمبر 1 ناٹ اونلی فار ملیشیا اور ایشین کنٹریز، دیٹ از ورلڈ وائڈلی. اس یونیورسٹی میں دنیا کے 80 ممالک کے اسٹوڈنٹ انرولڈ ہیں. آپ کو ایک انٹرنیشنل فیل بھی آتی ہے کہ آپ کو پوری دنیا کے اسکالرز جو ہیں وہ آپ کے پیئرس ہیں وہاں پہ. ایگزیکٹلی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. آپ نے جو بات کی میں اس کی طرف دوبارہ آنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا یس تھوڑا سا ہمیں جب ہم بات کرتے ہیں کچھ اسٹوڈنٹس کو اور اسپیشلی ان کے والدین کو، اتنا اسٹوڈنٹس کو نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں یہ اویئرنیس والدین کو دینے کی ضرورت ہے. بچے تو ایکسائٹیڈ ہے، اسٹوڈنٹس اس چیز کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں، ان کو آئیڈیا بھی ہے کہ ورلڈ کس طرف موو ہو رہی ہے. تھوڑا سا والدین کے انڈر ہوتا ہے کہ والدین وہ جو جس طرح امریکہ میں وہ کہتے ہیں جنریشن ایکس وائی جو ہے، جنریشن ایکس وائی جو ہے وہ بڑا مشکل ہے ان کو سمجھانا. ان کے لیے ٹف. آئی بلیو کہ اٹس مچ ایزیئر کہ اسٹوڈنٹ کو کنونس کر دیا جائے اور اسٹوڈنٹ کو کہا جائے کہ امی ابو کو تم نے کنونس کرنا ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. امی ابو کو بھی کنونس کرنا پڑتا ہے. لیکن ماشاء اللہ سے جو والدین ہمارے سے جنہوں نے رابطہ کیا ہے، جو ہمارے ساتھ ان لائن ہے، they are very much satisfied because the reason is جس طرح آپ نے ایگزیکٹ کی ایگزامپل ہی، یونیورسٹی ایسی ہے جس کو ملیشین گورنمنٹ خود پارشلی اون کرتی ہے، ان کی منسٹری آف ایجوکیشن اون کرتی ہے، ان کا ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے MQ جو ہماری HEC کی طرح آپریٹ کرتا ہے، وہ اس سے کرتا ہے. تو اس کی تو ہاشم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اچھی کریڈیبل یونیورسٹیز جن کو گورنمنٹس ریکگنائز کرتی ہوں، جن کو ہمارے فارن آفس اور HEC ریکگنائز کرتے، تو ان کا فیوچر اسکوپ پاکستان میں بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ. رائٹ. ہاؤ ڈو یو سی ادروائز کہ ہماری جو لوکل یونیورسٹیز اپنی ہیں وہ بھی کسی اسٹیج پہ اس کو ایوالو کر کے اس طرح کی چیز انٹروڈیوس کروائیں گی؟ دا نیڈ از دیئر. میں سر دیکھیں اس کی سرٹن ریگولیشنز ہوں گی. ظاہر ہے ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، اس کے سرٹن لاز ریگولیشنز ہیں، لیکن ایز اے کانسیپٹ جو آپ کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے اصل مقصد یہ ہے کہ ایجوکیشن کی ریچ کو ہم کیسے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. اچھا ناٹ اونلی ایٹ دا یونیورسٹی لیول، میں سمجھتا ہوں اس کو اسکول لیول پہ بھی کیا جا سکتا ہے. بالکل اخوت کر رہے ہیں، بڑا زبردست ای لرننگ پروگرام انہوں نے لانچ کیا ہوا ہے. ان کے ٹیچر یہاں پہ بیٹھے ہوئے، تربت میں اسکول جو ہے اس کو وہ یہاں پہ بیٹھ کے سلیم رانجھا صاحب نے زبردست ایک میکانزم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. دیکھیں اٹس اے سروس ٹو دا کمیونٹی. ٹھیک، ایک بچہ ہے، ٹیچر ہے، آپ کو اس سے بڑے کسی بڑا سٹی تو نہیں، چھوٹے شہر میں بھی رہتا ہے، آپ نے اس کی ٹرانسفر کر دی کہ ریموٹ سے ولیج کے اندر. اس نے کمیوٹنگ ٹائم ہے 2 سے 3 گھنٹے، اس نے جاننا ہے، اس نے تھکنا بھی ہے، اس نے ٹائم پہ پہنچنا بھی ہے، پھر اسے واپس آنے کی بھی ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اخوت کا جس طرح میں ای لرننگ کا بتا رہا تھا، انہوں نے ایک ای میڈیکل سینٹرز جو ہیں کہ جو لیڈنگ پروفیسرز ہیں وہ یہاں پہ بیٹھ کے ریموٹ ایریاز میں جو پیشنٹ ہیں اس کو چیک کرتے ہیں. سو آئی بلیو کہ وہ جو ٹیکنالوجی کی بات آپ نے کی، ڈیجیٹلائزیشن کی بات کی، دیٹ از ایجوکیشن از نو مور ایکسیپشن. ایگزیکٹلی. اس کے لیے آنا چاہیے. اور ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں جو ان پروجیکٹس کو دیکھ رہے ہیں ایجوکیشن کو، ان کو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے.
اور اس کو گورنمنٹ کی آنرشپ ہونی اونرشپ ہونی چاہیے، بالکل یہی حل ہے. اگر آپ کہیں کہ میں 50,000 اسکول بنا لوں, یہ گورنمنٹ کے لیے کبھی بھی پاسبل نہیں بالکل صحیح. اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہے. میں ایک جیک ما کا انٹرویو سن رہا تھا, اس نے کہا کہ دنیا کے جو بگ ویئر ہاؤسز ہیں دے انویسٹ بلینز آف روپیز, اور میں کرتا کہ میں 2 سرور لگاتا ہوں اور میں ان کے بلینز آف روپیز کو نا ناک آف کر دیتا ہوں. میں اسی طرح جس طرح میں بتا رہا تھا کہ آئی بی ایم نے $200 بلین بچائے بیکاز آف دی ای ٹریننگ اینڈ سو دس از این ایزی سولوشن. جہاں پہ ہمارا لٹریسی ریٹ کا پرابلم ہے, ہم لوگوں کو لٹریٹ کر سکتے ہیں, ہم اپنی ہیلتھ بہتر کر سکتے ہیں پرووائڈیڈ کہ ہم ٹیکنالوجی کو ایوالو. تھینک یو سو مچ ہاشم, بہت شکریہ. وی ہیڈ اے ویری ڈیٹیل ڈسکشن ود ہاشم سلطان, اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں یہ ایلیبوریٹ کر کے بتایا کہ جو ای لرننگ ہے اس کا پاکستان میں فیوچر کیا ہے. اچھی کوالٹی یونیورسٹی جس طرح کی یونیورسٹی کو وہ یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, دیٹ ہیز گاٹ اے ویری بگ پوٹینشیل فار آر پاکستانی اسٹوڈنٹ. دے کین گیٹ اے ویری ہائی کوالٹی ایجوکیشن ایز کمپیئر ٹو واٹ دے آر گیٹنگ فرام اے میڈیوکر اور آرڈنری یونیورسٹی اینڈ کالج. And this university is going to be a very big asset for the Pakistani students and maybe in the future جو ہماری باقی یونیورسٹیز ہیں ان کے لیے ایک اچھا رول ماڈل ثابت ہوگی. Thank you very much.